کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی بستی کا ذکر کرتا ہے جہاں لوگ رات کو انسان بن کر اپنے بستروں پر سوئے اور صبح اللہ کے حکم سے ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں۔ یہ کوئی کہانی، افسانہ یا روایت نہیں، یہ قرآن کا بیان کردہ انجام ہے۔ ہم نے ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا، جال تو صرف جمعے کی رات لگایا تھا، مچھلی خود پھنس گئی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، انہوں نے نہ اللہ کا انکار کیا تھا اور نہ ہی بتوں کی عبادت کی تھی۔ انہوں نے اللہ کے قانون میں چال تلاش کیا اور یہی چالاکی ان کی ہلاکت بن گئی۔ آج ہم جانیں گے اس شہر کی کہانی جس نے اللہ کے حکم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہر ویڈیو بنانے سے پہلے قرآن اور آتھینٹک تفاسیر کو خود پڑھنے اور سمجھنے میں اپنی ہر ممکن کوشش صرف کروں تاکہ آپ تک صرف سچی اور آتھینٹک معلومات پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو میری یہ محنت اور کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اہم ہے کہ بنی اسرائیل پر سبت کی پابندی کیوں عائد کی گئی؟ تفاسیر اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ نے انہیں عبادت کے معاملے میں آزمایا اور ان کی ہٹ دھرمی اور اختلاف مزاج اس آزمائش کی سختی کا سبب بن گیا۔ قرآن ایک بات بالکل واضح کر دیتا ہے، اللہ کو نہ تھکن لاحق ہوتی ہے اور نہ آرام کی ضرورت ہے، مگر جب ایک قوم بار بار حکم کے ساتھ بحث کرے تو وہی حکم اس کے لیے بھاری بوجھ بن جاتا ہے۔ یہ بستی بحر قلزم کے کنارے واقع تھی، یہاں کھیتی باڑی ممکن نہیں تھی، ان کی معیشت کا واحد سہارا سمندر تھا۔ جب سمندر دیتا تو زندگی چلتی اور جب سمندر رک جاتا تو تنگی بڑھ جاتی۔ یہ آزمائش سب کے لیے تھی، نیکوں کے لیے بھی اور نافرمانوں کے لیے بھی۔ سوچئے، یہ صرف بھوک نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی امتحان تھا۔ بچے گھروں میں فاقہ کرتے اور دروازے کے باہر سمندر مچھلیوں سے بھرا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے مچھلیاں ہفتے کے دن ظاہر ہوتی اور باقی دنوں میں غائب۔ آذر، یہ آزمائش بہت سخت ہے۔ ہم نے حکم ماننے کی کوشش کی مگر فاقے ہماری ہمت توڑ رہے ہیں۔ یہودا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہر عقل کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ حکم کو کیسے سمجھتی ہے، مگر بات صاف ہے، ہفتے کے دن شکار حرام ہے۔ نیتوں کے ساتھ کھیلنا مجھے ڈراتا ہے۔ میں شکار کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اگر مچھلی خود ہمارے راستے میں آ جائے اور ہم ہاتھ نہ لگائیں تو نافرمانی کہاں ہوئی؟ ہم حکم نہیں توڑیں گے، ہم صرف اس کی تشریح بدلیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بھوک نے صبر سے ہاتھ ملایا اور تکبر نے اطاعت کو پیچھے دھکیل دیا۔ یہ شکار کا منصوبہ نہیں تھا، یہ شریعت کے ساتھ چالاکی کرنے کا آغاز تھا۔ منصوبہ بہت سادہ تھا اور بظاہر بے ضرر۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے سمندر کے ساتھ نالیاں اور تالاب کھودے۔ یہ کام ہفتے کو نہیں بلکہ جمعے کے دن کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ پانی کا راستہ بنا دیا جائے تاکہ مچھلی اندر تو آ سکے مگر واپس نہ جا سکے۔ ان کے نزدیک یہ شکار نہیں تھا بلکہ صرف پانی کا انتظام تھا۔ دیکھو یہودا، میرے ہاتھ خشک ہیں، میں نے جال نہیں پھینکا، میں نے شکار نہیں کیا، مگر یہ مچھلی اب قید ہے آذر، یہ واپس سمندر میں نہیں جا سکتی۔ یہ قید ہم نے نہیں کی، یہ پانی کے اتار چڑھاؤ نے کی ہے۔ ہم تو بس کل صبح آ کر اپنا رزق اٹھا لیں گے۔ یہ تھی وہ دلیل جس نے حرام کو حلال کا لبادہ پہنا دیا۔ مگر فقہ کا اصول واضح ہے، جو شخص سبب پیدا کرے وہی نتیجے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر قانون سلامت رہا مگر اس کی روح قتل ہو گئی۔
اتوار کا سورج نکلتے ہی اس شہر کا نقشہ بدل گیا، فاقہ ختم ہو گیا، گھروں سے دھواں اٹھنے لگا۔ لوگ خوش تھے کہ ان کے خیال میں انہوں نے مچھلی بھی کھا لی اور ہفتے کا قانون بھی نہیں ٹوٹا تھا، مگر وہ بھول گئے کہ اللہ قانون کے الفاظ کو نہیں کہ نیتوں کے فساد کو دیکھتا ہے۔ آزر، کیا تم سمجھتے ہو تم نے اللہ کو دھوکہ دیا؟ ہم نے ہفتے کو کچھ نہیں کیا، یہ اتوار کا رزق ہے۔ تم نے مچھلی ہفتے کو ہی پکڑ لی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ تم نے جال لوہے کا نہیں اپنی چالاکی کا بنایا تھا۔ یہ کھانا تمہارے لیے شفا نہیں، بیماری بنے گا۔ اسی دن وہ بستی دو حصوں میں بٹ گئی، ایک وہ جو کھا رہے تھے اور ایک وہ جو رو رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا اس نافرمانی نے پوری بستی کو توڑ دیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ پہلا گروہ وہ جو اس گناہ پر قائم رہے اور اپنی چالاکی پر مطمئن تھے، دوسرا گروہ وہ جو روکتے رہے، ڈراتے رہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے کانپتے رہے، اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو نہ گناہ میں شریک تھا اور نہ اس کے خلاف کھڑا ہوا۔ تم اپنا گلا کیوں تھکاتے ہو؟ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تاکہ ہم اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ، ہم خاموش نہیں تھے اور شاید یہ لوگ ڈر جائیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تم جانتے ہو ہمیں اس جھگڑے سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ، ہم بس اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام تھا جہاں امت کے اندر سب سے حساس اختلاف پیدا ہوا۔ کیا برائی سے دور رہنا کافی ہے یا برائی کو روکنا بھی فرض ہے؟ قرآن نے ان کا مکالمہ بیان کیا مگر ان کے انجام پر مکمل خاموشی اختیار کی۔ جب نصیحت کا دروازہ بند ہو گیا تو روکنے والوں نے خود کو الگ کر لیا۔ یہ نفرت کی دیوار نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ ہم اس گناہ پر راضی نہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ صرف کرنے والوں کو نہیں بلکہ راضی رہنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور اس رات وہ بستی مکمل طور پر تقسیم ہو گئی۔ وہ رات اس بستی کی آخری رات تھی۔ روکنے والے ساری رات خوف میں جاگتے رہے، اس انتظار میں کہ کہیں زمین نہ لرز جائے یا آسمان سے کوئی آفت نہ اتر آئے۔ مگر نافرمانوں کی طرف سے آدھی رات کے بعد ہر آواز ختم ہو گئی، نہ شور، نہ چیخ، نہ زلزلہ، صرف ایک ایسی خاموشی جو معمول کی نہیں تھی، جیسے فیصلہ ہو چکا ہو۔ یا آزر، یا الیاس، صبح ہو گئی ہے، دروازے کیوں بند ہیں؟ کوئی جواب نہیں، نہ کوئی حرکت۔ جا کر دیکھو، مجھے لگتا ہے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ جب دروازے کھولے گئے وہاں انسان نہیں تھے، قرآن کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی تمثیل نہیں تھی اور نہ کوئی خواب، یہ دنیا میں دی جانے والی ایک زندہ سزا تھی۔ صورتیں بدل دی گئیں اور عزت چھین لی گئی۔ کیا تم وہی ہو؟ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ان مسخ شدہ لوگوں میں پہچان کی ایک کیفیت باقی رہی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کون تھے، مگر اب وہ انسان نہیں رہے تھے۔ یہ پہچان نجات کے لیے نہیں بلکہ حسرت کے لیے تھی۔ یہ سزا ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ حالت صرف چند دن رہی۔ نہ ان کی نسل چلی اور نہ اللہ نے انہیں دنیا میں باقی رہنے دیا، بلکہ ان کا انجام صرف نصیحت بن گیا۔ یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل جو بندر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یہ ان لوگوں کی اولاد نہیں ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل باقی نہیں رکھی۔ آج کے جانور اللہ کی الگ مخلوق ہیں اور وہ لوگ اپنے گناہوں سمیت ختم ہو گئے ہیں۔ یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ضرور ہے مگر اس کا سبق آج بھی زندہ ہے۔
آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم بھی اللہ کے ساتھ وہی مائنڈ گیمز تو نہیں کھیل رہے؟ سود کا نام بدل کر نفع رکھ دینا، رشوت کو تحفہ کہہ دینا، اور دین کے احکامات میں چور راستے تلاش کرنا۔ کیا یہ وہی ہیلا نہیں ہے جو اصحاب سبت نے کیا تھا؟ یاد رکھیے، اس بستی میں 3 گروہ تھے۔ قرآن نے صاف بتایا کہ روکنے والے بچا لیے گئے اور نافرمان پکڑ لیے گئے، مگر وہ تیسرا گروپ جو خاموش تھا، قرآن ان کے انجام پر خاموش ہے۔ اور جب اللہ کا کلام خاموش ہو جائے تو انسان کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔